کراچی ایک ایسا شہر جہاں سمندر کا شور اور گولیوں کی تھرراہٹ ایک ساتھ سنائی دیتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی قیمت بہت کم اور موت کا رقص بہت عام ہے۔ اسی کراچی کی ایک تاریک اور گمنام گلی میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رحمان تھا۔ نہ وہ مجرم پیدا ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے بچپن میں ڈکیتی کا سبق پڑھایا تھا، لیکن پھر وقت بدلا اور ایک دن پورا کراچی اسی ایک نام کے خوف سے کانپنے لگا۔ کراچی جسے پاکستان کا معاشی دل کہا جاتا ہے، اس کے سینے میں بسا ہے ایک علاقہ لیاری محض ایک علاقہ نہیں بلکہ برسوں سے ایک خونریز جنگ کا میدان بنا رہا ہے۔ تنگ و تاریک گلیاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ابلتے ہوئے نالے اور ہر دیوار پر منڈلاتی خوف کی پرچھائیاں۔ اسی لیاری میں سال 1970 کے آس پاس ایک بلوچ خاندان کے گھر رحمان کی ولادت ہوئی۔ رحمان کا خاندان نہ تو دولت مند تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت تھی۔ اس کے والد محنت مزدوری کر کے گھر چلاتے تھے اور ماں ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی۔ گھر میں روٹی کی تنگی، بچوں کا ہجوم اور مستقبل کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ رحمان بچپن سے ہی خاموش مزاج تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور تیزی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ وقت سے پہلے ہی بڑا ہو جائے گا۔ لیاری میں بچپن کھلونوں کے ساتھ نہیں بلکہ تلخ حالات اور بے رحمی کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ رحمان نے ہوش سنبھالتے ہی پولیس کے تشدد، گنڈوں کی فائرنگ اور لاشوں پر بین کرتی مائیں دیکھی۔ وہ اسکول تو گیا لیکن غربت نے اسے زیادہ دن کتابیں تھامنے کی مہلت نہیں دی۔ پیٹ کی بھوک مٹانا اس کی پہلی ترجیح بن گئی اور تعلیم کا خواب کہیں پیچھے چھوٹ گیا۔ اسکول چھوٹا تو لیاری کی کچی گلیاں اس کا مدرسہ اور زندگی کا اصل سبق بن گئی۔ صرف 12-13 سال کی عمر میں رحمان کا واسطہ پہلی بار وہاں کے مقامی گینگ سے پڑا۔ یہ گینگ چھوٹی موٹی وصولیاں، لڑائی جھگڑے اور نشہ آور اشیاء کی سپلائی کا کام کرتے تھے۔ شروع میں رحمان ان کے پیغامات پہنچاتا، مخبری کرتا اور بدلے میں چند روپے کما لیتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں تھا بلکہ غربت کے سائے میں زندہ رہنے کا ایک طریقہ تھا۔ لیاری میں حکومت کا قانون نہیں بلکہ صرف اور صرف طاقتور کا خوف چلتا تھا۔ وہاں ہر محلے کا اپنا گینگ، اپنا سردار اور اپنی بندوق کا سکہ رائج تھا۔ ہر گروہ کی خواہش تھی کہ زمین، منشیات کی منڈی اور پورے علاقے پر صرف اسی کا قبضہ ہو۔ رحمان یہ سارا خونی کھیل خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور گلیوں کے اس نظام کو سمجھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن رحمان کے ایک بہت ہی قریبی دوست کو مخالف گینگ نے سرعام دن دہاڑے قتل کر دیا۔ پولیس موقع پر پہنچی، رپورٹ درج کی گئی اور پھر اس کیس کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ نہ کوئی گرفتاری عمل میں آئی اور نہ ہی اس بے گناہ کے خون کا کہیں کوئی انصاف ملا۔ اس دن رحمان نے غصے اور دکھ میں ڈوب کر کہا کہ اگر انصاف نہیں ملے گا تو اب میری بندوق بولے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عام سا لڑکا جرائم اور ڈکیتی کی خطرناک راہ پر چل پڑا۔ پہلی بار جب رحمان نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھایا تو اس وقت اس کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ شروع میں اس کے ہاتھ میں پستول آئی، پھر SMG اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس نے AK-47 تھام لی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ خود کو کبھی کمزور نہیں رہنے دے گا اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اس نے لڑنا سیکھا، روپوش ہونا سیکھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے دشمن کے دل میں خوف پیدا کرنا سیکھا۔ ایک رات لیاری کی تاریک گلیوں میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور ایک مقامی گینگ کا لیڈر مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہر طرف رحمان کا نام گونجنے لگا اور لوگ کہنے لگے کہ یہ نیا لڑکا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے لوگ اسے صرف رحمان کے نام سے پکارتے تھے، لیکن جب پولیس کی فائلیں بھرنے لگیں تو منظر بدل گیا۔ میڈیا نے جب اس کا ذکر کرنا شروع کیا تو اس کے نام کے ساتھ ایک خاص لفظ جڑ گیا جسے ڈکیٹ کہتے ہیں، اور یوں وہ لڑکا رحمان ڈکیٹ بن گیا، جو اب صرف ایک نام نہیں بلکہ دہشت اور خوف کا ایک بڑا برانڈ تھا۔ رحمان اب وہ مجبور بچہ نہیں رہا تھا جو کبھی خالی پیٹ سوتا تھا، لوگوں کی زیادتیاں سہتا تھا۔ وہ اب جدید ہتھیاروں کا مالک بن چکا تھا، غریبوں کا نام نہاد لیڈر اور پولیس کی آنکھوں کا کانٹا تھا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کی اصل اور خطرناک جنگ تو اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے کہ جب کوئی ڈکیٹ گینگسٹر بڑا ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لیاری کا ایک غریب لڑکا بھوک، بے بسی اور ظلم سے لڑتے لڑتے خود ایک خوف بن گیا۔ لیکن اب کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے، کیونکہ جب ایک عام آدمی ڈان بنتا ہے تو اس کا اپنا سایہ بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ خون آلود کراچی۔ اب کراچی کی تاریخ خون سے لکھی جانے والی تھی۔ سن 2000 کے بعد کا کراچی ایک زخمی شہر تھا جہاں ٹارگٹ کلن، گینگ وار اور بھتہ خوری کا راج تھا، اور ہر صبح اخبارات کی سرخیاں لاشوں کے ذکر سے بھری ہوتی تھی۔ خوف کا نیا نام رحمان ڈکیت اب صرف لیاری کی گلیوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس کا نام پولیس کی فائلوں، انٹیلیجنس رپورٹس اور میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بن چکا تھا۔ جنگ کا آغاز۔ لیاری میں گینگ وار کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن رحمان کے دور میں یہ جنگ ایک خونی تباہی کی شکل اختیار کر گئی۔
رات کے اندھیرے میں ہونے والے حملے AK-47 کی گونج، راکٹ لانچروں کا استعمال اور چھتوں سے ہوتی ہوئی اندھادھند فائرنگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ موت کا رقص۔ لیاری اب ایک بستی نہیں بلکہ ایک جنگی میدان، وار زون بن چکا تھا، جہاں خوف کے مارے بچے اسکول نہیں جاتے تھے، دکانیں مستقل بند رہتی تھیں اور ہر گلی کے نکڑ پر موت رقص کرتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رحمان کے دشمن کون تھے؟ اس خونی کھیل میں اس کے مد مقابل ایک نہیں بلکہ کئی محاذ کھلے ہوئے تھے۔ دشمن نمبر 1، کراچی پولیس۔ پولیس کے لیے رحمان ڈکیت صرف ایک معمولی مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے لیے ایک تازیانہ سسٹم کی مکمل ناکامی اور ریاست کے منہ پر ایک کھلا چیلنج بن چکا تھا۔ اس کے خلاف قتل، اغوا، برائے تاوان، بھتہ خوری اور اسلحے کی اسمگلنگ کے 100 سے زائد مقدمات درج تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قانون کی گرفت سے دور آزادانہ گھومتا رہا، جو پولیس کی ساکھ کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ دشمن نمبر 2، مخالف گینگ۔ لیاری اور اس کے گردونواں میں کئی بلوچ اور پختون گینگز کے علاوہ طاقتور ڈرگ مافیا نیٹ ورکس بھی سرگرم تھے، جو ہر قیمت پر رحمان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد رحمان کا علاقہ چھیننا اور اس کے روب و دبدبے کو ختم کرنا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس کی طرف قدم بڑھایا وہ کبھی زندہ واپس نہیں لوٹا۔ دشمن نمبر 3، سیاسی قوتیں۔ یہیں سے کہانی مزید پراسرار اور خطرناک رخ اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ متعدد رپورٹس کے مطابق کچھ بااثر سیاسی شخصیات، مقامی لیڈر اور بڑے نام رحمان کو اپنے مفادات کے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کرنے لگے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، کسی کا حکم نہیں مانتا تھا اور اس کے دل میں کسی بڑے سے بڑے طاقتور کا خوف نہیں تھا۔ 2 تصویریں، ایک انسان۔ یہاں آ کر کہانی 2 مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ شفاف چہرہ ہے جہاں قتل و غارت، گینگ وار اور دہشت گردی کا راج ہے، تو دوسری طرف وہ مسیحا ہے جو غریبوں کی مالی مدد کرتا ہے اور پولیس کے مبینہ ظلم کے خلاف ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے لیاری کے لوگ آج بھی متضاد جذبات رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے ایک ڈکیت تھا، لیکن وہ ہمارا اپنا تھا اور ہمارے لیے لڑتا تھا۔ 2004 سے 2008 کے درمیان کا عرصہ ایسا تھا جب پولیس نے کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ رحمان کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلتا کہ تو وہ پولیس کے حصار کو توڑ کر نکل جاتا، پھر اس کی جگہ کوئی اور مارا جاتا۔ اس صورتحال نے ان افواہوں کو جنم دیا کہ محکمہ پولیس کے اندر ہی کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے قبل از وقت ہر کارروائی کی خبر دے دیتا ہے۔ یہ سوال کہ کیا پولیس میں واقعی اس کے مخبر تھے، آج بھی کراچی کی تاریخ میں ایک زندہ معمہ بنا ہوا ہے۔ شہرن خوف کی عکاسی۔ اس تاریک دور میں کراچی کی سڑکوں پر وہ منظر بھی دیکھے گئے جب بسوں سے لوگوں کو اتار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ دکاندار اپنی جان کی امان پانے کے لیے باقاعدگی سے بھتہ ہفتہ دیتے تھے اور خود پولیس اہلکار ان علاقوں میں جانے سے کتراتے تھے۔ میڈیا مسلسل ان سرخیوں کے ساتھ چیختا رہتا کہ ریمن سٹرائکس اگین۔ کراچی جو پورے ملک کا معاشی انجن اور ریڑھ کی ہڈی تھا، اس کا دل دہشت اور خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ طاقت کا اصل سرچشمہ۔ رحمان کی اصل طاقت صرف اس کے جدید ہتھیاروں میں نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل قوت اسے حاصل مقامی حمایت، ایک انتہائی منظم خفیہ نیٹ ورک اور اس کے وہ وفادار جنگجو تھے جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ اپنے لڑکوں کا خیال رکھتا، انہیں پیسہ فراہم کرتا، ان کے خاندانوں کو تحفظ دیتا اور ان پر ہونے والے کسی بھی حملے کا بدلہ بڑی بے رحمی سے لیتا تھا۔ دشمنوں کا حصار۔ ایک رپورٹ کے مطابق رحمان کے براہ راست دشمنوں کی تعداد 50 سے زائد تھی، لیکن اگر اس میں پورے کرپٹ سسٹم اور مخالفین کو شامل کر لیا جائے تو شاید پورا شہر ہی اس کے مد مقابل کھڑا نظر آتا تھا۔ اس قدر خطرات، دشمنیوں اور ریاست کی طاقت کے سامنے ہونے کے باوجود وہ نہ صرف بچا رہا بلکہ اپنی دہشت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر ڈان اپنی بلندی کے سفر میں ایک نہ ایک ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جو اس کے زوال کا سبب بنتی ہے، اور رحمان کی سب سے بڑی غلطی اس کا حد سے بڑا ہوا خود اعتمادی تھا۔ اسے یہ لگنے لگا تھا کہ اب وہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے اور اس کی سلطنت کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے کوئی نہیں مار سکتا، لیکن دوسری طرف پولیس خاموشی سے اپنے وار کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ شکنجہ تیار تھا، اس بار منصوبہ انتہائی خفیہ طریقے سے تیار کیا گیا تھا۔ مخبری بالکل پکی تھی اور وہ وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا جس کا شہر کو برسوں سے انتظار تھا۔ کراچی کی وہ راتیں جو پہلے ہی ہزاروں گولیوں کی گونج سن چکی تھیں، اب ایک ایسے ٹکراؤ کی شاہد بننے والی تھیں جہاں صرف ایک نام باقی رہنا تھا، قانون رحمان۔ آخری رات کا سناٹا۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں حرکت میں آ چکی تھیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک پوری طرح الرٹ تھا اور گھیراؤ تنگ کیا جا رہا تھا۔
रहमान इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर था कि जिस रात को वो एक आम रात समझ रहा है वो इसकी जिंदगी की आखिरी जंग से पहले की आखिरी रात साबित होने वाली है। हर डॉन को यही गुमान होता है कि इसकी मौत कभी नहीं आएगी, अब वो कानून के हाथों कभी नहीं चढ़ेगा, लेकिन मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती। कराची की वो रात 9 अगस्त 2009 की रात एक ऐसी रात थी जब गोलियां सिर्फ चली नहीं थी बल्कि उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी थी। हतमी हुक्म सन 2009 तक आते आते रहमान डकैत कराची पुलिस के लिए एक ऐसा नासूर बन चुका था जिसका इलाज नागुज़ीर था। आला हुक्काम की जानिब से साफ और वाज़े अहकामात जारी हो चुके थे कि अब बहुत हो गया, इसे खत्म करना होगा। पुलिस की स्पेशल टीमें साए की तरह इसका ताक़ुब कर रही थीं। मोबाइल ट्रैकिंग, मुखबरों का जाल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का घेरा तन हो रहा था, मगर रहमान अब भी इसी ज़म में मुब्तला था कि मैं लियारी का शेर हूँ और मुझे कोई छू भी नहीं सकता। मुखबरी और धोखा। 8 अगस्त की रात पुलिस को एक इंतहाई पुख्ता इत्तला मौसूल हुई कि रहमान डकैत अपने साथियों के हमरा ईसा नगरी स्टील टाउन के करीबी इलाकों इज़ाबाद में मौजूद है। ये इत्तला किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि इसके अपने किसी करीबी शख्स ने दी थी, जिसने आज तक इस सवाल को जन्म दे रखा है कि क्या रहमान को अपनों ने धोखा दिया था। खूनी मुकाबला, एक तरफा कार्रवाई। रात के 2 से 3 बजे के दरमियान जब गलियां खामोशी की चादर ओढ़े हुए थीं, इस खामोशी में मौत अपना जाल बिछा चुकी थी। बगैर सायरन और बगैर किसी शोर के पुलिस की गाड़ियों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। पुलिस के सरकारी मुअक्किफ के मुताबिक रहमान और उसके साथियों ने पहले फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में एक जबरदस्त मुकाबला इनकाउंटर शुरू हुआ। गोलियों की घनगरज, पूरा इलाका AK-47 SMG और पुलिस राइफलों की गूंज से थर थर्रा उठा। लेकिन कहानी के पीछे एक और कहानी भी गर्दिश करती है। मकामी लोगों और ऐनी शाहिदीन का कहना था कि वहां कोई तवील मुकाबला नहीं हुआ बल्कि सब कुछ पहले से तयशुदा था। उनके मुताबिक ये एनकाउंटर नहीं बल्कि एक टारगेटेड सफाया था। तारीख का मुयमना सच किया था और इस रात असल में क्या हुआ, ये सवाल आज भी कराची की फजाओं में एक मुयमना बनकर टहल रहा है। रहमान डकैत तो मारा गया, लेकिन इसकी मौत ने कई नए सवालात को जन्म दिया। सिर्फ चंद मिनटों की घनगरज और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। जमीन पर वो जिस्म बेहिस और हरकत पड़ा था जिसके नाम से कराची बरसों तक लरसता रहा था। रहमान डकैत अब एक किस्सा पारीना बन चुका था। बेरहमाना अंजाम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रहमान के जिस्म में 20 से जायद गोलियां पैवस्त थीं, जो इस बात का सबूत थीं कि निशाना बिल्कुल सीधा और इरादा मुकम्मल खात्मे का था। इसे बचने का कोई मौका नहीं दिया गया था। इस हौलनाक रात इसके कुछ करीबी साथी भी मारे गए। कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले और कुछ बाद में कानून की गिरफ्त में आए। लेकिन रहमान की मौत के साथ ही इसकी दहशत की कहानी भी वहीं दफन हो गई। सख्ता ज़दा शहर। सुबह होते ही ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई कि रहमान डकैत मारा गया है। कराची जैसे एकदम ठहर सा गया। दुकानें इनाफाना बंद हो गईं। लियारी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और हर तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। लोगों के दिलों में जहां एक तरफ सुकून था, वहीं दूसरी तरफ वो एक गहरे सदमे और अनजाने खौफ में मुब्तला थे। एक यादगार जनाजा। इसका जनाजा किसी आम मुजरिम जैसा नहीं था बल्कि लियारी की तारीख का एक बड़ा मजमा था। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। पूरा लियारी अपने डॉन को आखिरी बार देखने के लिए उमंड पड़ा था। हैरत की बात यह थी कि वहां मौजूद लोग जार और कतार रो रहे थे, कुछ शायद इसके खौफ के साए से निकलने पर, तो कुछ इस मसीहा के लिए जिसे वो अपना मुहाफिज समझते थे। फतह अधूरा सवाल। पुलिस ने फातिहाना लहजे में ऐलान किया कि कराची को इसके सबसे बड़े खतरे से निजात मिल गई है और हुकूमत ने इसे कानून की जीत करार दिया। लेकिन शहर की फजाओं में एक सवाल अब भी गर्दिश कर रहा था, क्या वाकई क्या एक इंसान के खात्मे से वो पूरा सिस्टम, वो भत्ताखोरी और वो गैंग वार खत्म हो गई जिसने कराची को बरसों लहूलुहान रखा। रहमान की मौत के बाद आम लोगों ने सोचा था कि शायद अब शहर में सुकून और अमन की लहर आएगी, लेकिन तल्ख हकीकत ये थी कि इसके जाते ही गैंगवार का नासूर मजीद फैल गया। नए गैंग्स, नए चेहरे और नए खून ने लियारी की गलियों को एक बार फिर मक्तल बना दिया, क्योंकि ताकत का जो खला रहमान छोड़ कर गया था, इसे भरने के लिए हर कोई बेताब था। एक तजाद, हीरो आ विलन। रहमान डकैत को तारीख के किस तराजू में तोला जाए? वो अविलन था क्योंकि इसके दामन पर अनगिनत कत्ल, बेपनाह खौफ और शहर की तबाही के दाग थे। लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए हीरो भी था क्योंकि वो गरीबों की माली मदद करता था, करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक तवाना आवाज बनकर खड़ा था और इसे मकामी सतह पर बेपनाह अवामी हिमायत हासिल थी। समाजी सवाल। सच शायद उन दो इंतहाओं के दरमियान कहीं छुपा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसे अच्छी तालीम मिलती, अगर इसे वक्त पर इंसाफ मिल जाता,
اور اگر ریاست کا نظام صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوتا تو کیا ایک رحمان ڈکیت پیدا ہوتا؟ اب پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ اس معاشرے کے رویوں اور ناانصافیوں نے مل کر اسے تخلیق کیا تھا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ آج بھی لیاری کی تنگ گلیوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے، کبھی دبی آواز میں تو کبھی بہت سنبھل کر، کیونکہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو مر کر بھی اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ رحمان ڈکیت محض ایک انسان کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نتیجہ تھا غربت کا، ظلم کا اور سسٹم کی ناکامی کا۔ آخری نتیجہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جب تک حالات ایسے ہی رہیں گے، رحمان مرتے رہیں گے لیکن نئے رحمان جنم لیتے رہیں گے، کیونکہ جب ریاست انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے تو جرم کی گود میں ایسے ہی مسیحا پرورش پاتے ہیں۔ کرتا ہوں یہ رحمان ڈکیت